बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 10 नवंबर 2025 पीर का दिन, और हिंदुस्तान से बहुत अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं नई दिल्ली से। लेकिन एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की तर्ज पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई। इसकी तफसील बहुत देर से आई है, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है। वहाँ पर जो है इतलात तक रसाई और वहाँ पे मालूमात तक रसाई जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए इतने ज़्यादा घंटे गुज़रे मुकम्मल मालूमात हासिल करने के हवाले से। ये 5:15 बजे का वाक़या है, शाम के बाद, तकरीबन शाम मगरिब का वक्त। और फिर हमने ये देखा कि इस कॉलेज में अंदर दाखिल होने की कोशिश की हमला आवरों ने। और अब जो ताज़ा तरीन एक सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले से लाइल्मी का इजहार किया है। ISPR जो पाकिस्तानी फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, इस वाक़े की बाकायदा तस्दीक भी की है, और ये भी बताया गया है कि तमाम हमला आवर जो है इसमें मारे गए हैं। एक ख़ुदकुश हमला आवर जो था, इसने बारूद बरी गाड़ी जो है इसके मेन गेट से टकराई है, जो वाना कैडेट कॉलेज है। और अंदर आपको पता है कैडेट कॉलेज, एक तो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, रिहायशी इलाका, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। ये बताया गया है ISPR की प्रेस रिलीज़ में कि 2 जो मिलिटेंट्स थे, जो हमलावर थे, उनको मारा गया गेट पर ही। और जो 3 हमलावर थे उनको कार्नट किया गया, घेरे में लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर, यानी ये अंदर घुस गए थे और वहाँ पर उनको मारा गया है। बच्चों की तालीम का ये एक बड़ा इदारा है कैडेट कॉलेज, जिसमें ज़्यादातर महसूद और वज़ीर कबाइल के जो बच्चे हैं ये ज़ेर तालीम हैं। और यही इलाका आपको पता है कि जो मिलिटेंट तंजीमें हैं उनका वजूद भी जो है वो यहाँ से वो उभरे हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान से, और फिर बाद में आप शुमाली वज़ीरिस्तान, और फिर पूरा कबायली इलाका, और फिर मालकन डिवीज़न, ये सारा सिलसिला आप देखते हैं। तो जो बताया गया है कि टोटल ग़ालिबन 5 हमलावर आए थे, और अगर इसके साथ ख़ुदकुश हमलावर को भी शामिल किया जाए जो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो ये 6 हमलावर थे। जो बताया गया है कि जी 5 हमलावर मारे गए हैं, 2 गेट के ऊपर और 3 को अंदर मारा गया है। चूँकि ये जनूबी वज़ीरिस्तान है, चूँकि ये वाना है, और जब इन इलाकों का नाम लिया जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, और ख़ुसूसन ऐसे इलाकों में, और ख़ुसूसन ऐसे जो वाक़यात हैं जब होते हैं, तो फिर आपको जो है अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाते हैं। ये जो तफसील आई है मेरे पास, एक तो जो ताज़ा एक अपडेट है इसमें वो यही है कि TTP ने इस हमले से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है, इज़हार किया है। तालीम और सेहत के इदारे हमारे अहदाफ में शामिल नहीं हैं, ये इनकी प्रेस रिलीज़ में बताया गया है। और बताया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहदाफ बिल्कुल वाज़ेह हैं, और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और उनके मुआविनीन हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास हस्पताल की तफसील आई है, कुछ इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक तो 5 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये इसमें ज़ख्मी हैं, और इसमें जो टोटल ज़ख्मियों की जो तादाद डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल जनूबी वज़ीरिस्तान से आई है, वो तफसील ये है कि जो ज़ख्मी हैं वो हारून वल्द ज़रदाद ख़ान, ये ज़ख्मी है, उम्र है इसकी 22 साल। मरवा दुख्तर बिस्मिल्ला, उम्र है इसकी 15 साल। ज़ियड़ी नूर, ये एक बताया गया है, ये ज़ख्मी है। शुमाइला बीबी, ये वाइफ हैं ज़लक, उम्र इसकी 17 साल बताई गई है। और आदिल, ये सन ऑफ अब्दुल हमीद, उम्र 17 साल। और नफीसा बीबी, वाइफ ऑफ असदुल्ला या सादुल्ला ख़ान, उम्र 16 साल। फ़रहादा बीबी, डॉटर ऑफ नूर अकबर, उम्र 14 साल, ये ज़ख्मी है। यासिर सन ऑफ उमर, इसकी एज जो है ये 16 साल है, ज़ख्मी है। नासिर सन ऑफ अब्दुर्रहमान, उम्र 18 साल। ये ज़ख्मियों की तफसील है। 5 सिक्योरिटी एहलकार इसमें ज़ख्मी हैं, और 5 या 6 जो हमलावर हैं ये इसमें मारे गए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या हुआ था 2014 में। आपको याद है, तकरीबन 10-11 साल पहले।
افسوسناک واقعہ تھا. اس میں 150 تک اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا پاکستان میں. آج تک اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا، اور آج تک اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے یا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں پیدا کیا جا سکا. کوئی یکسوئی نہیں ہے کہ یہ جو ملیٹنسی ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. مذاکرات کرنے ہیں یا پھر ایکشن لینا ہے، ملٹری آپریشن کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں پیدا نہیں کیا جا سکا. اب یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے وانا کیڈٹ کالج کا، اور اس میں بہت دور دراز سے بھی لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو کیڈٹ کالج میں تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتے ہیں. جس طریقے سے ایک رزمک کیڈٹ کالج کا واقعہ ہوا تھا، اس رزمک کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا گیا تھا، باقاعدہ یرغمال بنایا گیا تھا. بیت اللہ مسعود جب زندہ تھے اس زمانے میں باقاعدہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، لیکن اس واقعے سے ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور آخری جو ذمہ داری قبول کی گئی تھی تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کسی بھی حملے کی یا حملوں کی، وہ 27 اکتوبر کو کی گئی تھی. اس کے بعد پھر 28 اکتوبر سے لے کر آج تک یہ 10 نومبر ہے. اتنے بیچ میں جو دن گزرے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کسی بڑے حملے کی، کسی چھوٹے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی. اور شاید یہی وجہ ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کشیدگی اور پھر مذاکرات کے ادوار ہم نے دیکھے قطر میں اور پھر استنبول میں، اور پھر یہی صورتحال جو ہے یہ اب دیکھی جا رہی ہے. اور پھر اس میں ایک ویڈیو مہم بھی باقاعدہ طور پر چلائی جا رہی ہے. مختلف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے بھی، اور پنجاب سے بھی، اور بلوچستان سے بھی. اور ان ویڈیوز میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یہ ویڈیو جو ہے یہ پاکستانی سرزمین کے اوپر بنا رہے ہیں. اور یہ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک بتایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے افغان قیادت کو، افغان طالبان کو، کہ جی آپ کی سرزمین پر پاکستانی ملیٹنٹس موجود ہیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں یا ان کو ادھر روکیں کہ وہ پاکستان کے اندر حملے نہ کریں، تشکیلات جو ہیں یہ نہ بھیجیں، سرحد پار در اندازی نہ ہو، سرحدی جو مقامات ہیں وہاں پر بھی حملے نہ ہوں اور پاکستان کے اندر بھی حملے نہ ہوں. یہ جو مذاکراتی دور ہوئے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں پر اتفاق بھی ہوا، لیکن معاہدے تک بات نہیں پہنچ سکی. مذاکرات جو ہیں یہ نامکمل رہ گئے. اب یہ ہوگا سلسلہ اسلام آباد میں اور کابل میں. ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس چیفز جو ہیں اگلے چند دنوں میں یہ اسلام آباد آئیں گے، اور مزید اس حوالے سے پیش رفت جو ہے یہ ہو سکے گی. دیر میں قومی کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے. ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، گھر کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. ایک ایف آئی آر بھی اس واقعے کی درج کی جا چکی ہے، اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے. اور قومی کرکٹر جو ہیں نسیم شاہ یہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے رہائش پذیر ہیں. حملہ ہوا ہے دیر میں ان کے آبائی جو گھر ہے، اور اس کے اوپر لاہور کا جو گھر ہے وہاں پر اس واقعے کے افسوس کے لیے لوگ ان کے گھر پر جا رہے ہیں. اچھا، کچھ اور واقعات ہوئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 20 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں، اور شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے 8 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے. درآدم خیل کے قریب علاقہ حسن خیل، یہاں پہ 12 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے. اور پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں میں حسن خیل کا ذکر کر بھی چکا ہوں. یہ باقاعدہ تصدیق اب آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے. ڈیر اسمل خان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے. 3 ملیٹنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے، اور کلیئرنس آپریشن جو ہے اس علاقے میں بھی جاری ہے. اور یہ جو کیڈٹ کالج وانا ہے، لوئر وانا، یہاں پر جنوبی وزیرستان لوئر اور وانا اس کا جو صدر مقام ہے، یہاں پر یہ جب دھماکہ ہوا تو دور دور تک یہ دھماکہ سنا گیا، چونکہ آس پاس اس کیڈٹ کالج کی رہائشی علاقہ بھی ہے. اور اس کیڈٹ کالج کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اندر اسٹوڈنٹس یا اساتذہ تھے یا ہاسٹلز میں یا رہائشی علاقے میں جو لوگ تھے وہ اس بڑے حملے سے محفوظ ہیں، لیکن جو زخمی ہیں وہ ظاہر ہے کہ آس پاس رہائشی علاقہ بھی ہے، اس کے اندر بھی رہائشی علاقہ ہے،
تو یہ زخمی جو ہیں جو ہسپتال لائے گئے ہیں یہ وہ زخمی ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں کیڈٹ کالج وانا کے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور یہ حملوں کا اگر آپ کہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے حملے، پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات جو نامکمل رہ گئے تھے، تو اس کے بعد جب یہ پہلے خبر آئی تو یہی سمجھا گیا کہ جی ایک بڑے حملوں کا آغاز ہو چکا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ لیکن اب جب ٹی ٹی پی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تو یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی تنظیم جو ہے اس حملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری لیتی ہیں، اور داعش خراسان ہے اسی علاقے میں، ان کی بھی موجودگی ہے، اور پھر حافظ گل بہادر گروپ ہے، باقی ان بڑے اتحاد ہیں ملیٹنٹ گروپس کے، ان سے وابستہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی ہیں، نئے نئے نام بھی آ رہے ہیں، اور اب آئندہ کچھ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے۔ ہم فالو کر رہے ہیں ہندوستان کا جو نئی دہلی کا حملہ ہے یا جو واقعہ ہے، کیونکہ اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ جی سلنڈر کا حملہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے اٹیک کر دیا ہے، جس طرح فالس فلیگ ایک آپریشن پہلگام کا ہوا تھا، اس سے پہلے پلوامہ کا ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ملبہ بھی پاکستان کے اوپر ڈالا جائے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔